أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ کو لوگوں سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا. واللہ یعصمک من الناس. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. محترم حضرات، سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 آج کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو سننا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت بڑا مختصر ہے. بڑی خیر اور برکت کی راتیں ہیں. ابھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تراویح میں قرآن ختم کیا ہے. یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ان نمازوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے قبر میں شافع بنائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. بزرگوں، دوستو، عزیزو، دراصل یہ آیت ہمارے پاس محور گفتگو ہے، لیکن اس سے پہلے 3 باتیں ہیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. سب سے پہلی بات، جب آدمی قرآن ختم کرتا ہے تو کیا کوئی دعا ہے جس کو پڑھا جاتا ہے؟ کل سے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بات پوچھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو کئی مرتبہ قرآن سنایا، لیکن کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص دعا نہیں پڑھی. قرآن ختم کرنے کے بعد کوئی خاص دعا نہیں ہے جسے پڑھا جائے. اور قرآن کے آخر میں ختم قرآن کی ایک دعا لکھی جاتی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے، اور اس دعا کو لوگوں نے منسوب کیا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف، حالانکہ بات صحیح نہیں ہے. ایسی کوئی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. قرآن ختم کرنے کے بعد آدمی یا تو نماز کی حالت میں ہوتا ہے یا تو نماز سے باہر ہوتا ہے. بس ایک اثر ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا. انہوں نے قرآن ختم کیا تو اپنے بیوی بچوں کو جمع کیا اور ان کے لیے اہتمام کیا. تو یہ نماز میں نہیں تھا، نماز کے باہر کی چیز تھی. لیکن اس طرح کی کوئی چیز نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے. اسی لیے شیخ ابن عثیمین، محمد ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور اسی طرح بکر ابو زید، یہ علماء کا قول ہے کہ یہ ختم قرآن کے وقت نماز میں بالکل اس طرح کی دعا پڑھنا شاید آپ کو بھی اچھا لگتا ہو کہ قاری صاحب جیسے ہی قرآن ختم ہو دعا کریں، آپ بھی جوش میں آ جائیں دعا کریں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو چیز سنت سے ہے اگر اتنا عمل کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کی میری بخشش کر دیں گے. جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے، بھلے اس میں کتنا ہی مزہ کیوں نہ آئے، کتنا ہی بھلا نہ لگے، لیکن جو چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی یہ چیز جو تراویح کے بعد ختم قرآن کے موقع پر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ہمارے پاس پہلے نہیں تھی، بیچ میں شروع ہوئی، اور بیچ ہی سے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا ہے کہ IRGC کے جو لوگ ہیں، ہم جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس چیز کو ہم ختم کر رہے ہیں.
تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہماری یہ نمازیں ہوں، یا اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ تو پہلی بات ہم نے جان لیا کہ ختم قرآن کی کوئی ایسی دعا نہیں ہے جس سے پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ جیسے بکر ابو زید نے اس سلسلے میں ایک رسالہ لکھا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی دعا نہ نماز میں نہ باہر کسی طرح کی کوئی چیز کا ثبوت نہیں۔ اسی طرح اور ایک چیز جو عام طور سے ان دنوں میں ہمارے پاس زیر بحث آتی ہے وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح، اس سے پہلے بھی میں نے بارہا اس بات کو کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے صلاۃ التسبیح کی، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ جو صحیح ہے آپ اسے کریں، جو صحیح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے اسے پڑھیں، جو ثابت نہیں ہے اسے چھوڑ دیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتاوی ابن عثیمین میں، والذی یترجح عندی ان صلاۃ التسبیح لیست بسنہ، ترجیح یہی ہے کہ اس تسبیح کی نماز صلاۃ التسبیح سنت میں داخل نہیں ہے۔ غور سے سن لیں، بہت ساری خواتین ہیں گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو کے پڑھتی، بولو ماننے کو تیار نہیں۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ثابت نہیں ہے، جو ثابت ہے وہ کرو۔ تسبیح ثابت ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، جو چیزیں ثابت ہیں اسے پڑھو۔ وَأَنَّ حَدِيثُهَا ضَعِيف، اس سلسلے میں جو حدیث آتی ہے وہ ضعیف ہے، صلاۃ التسبیح کی جو حدیث آتی ہے وہ ضعیف ہے۔ وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیوں ضعیف ہے، آپ بتائیں گے کیوں ضعیف ہے۔ انہوں نے کہا الاول ان الاصل فی العبادات الحظر، جو چیز بھی آپ بطور عبادت کے کریں گے جب تک دلیل نہ ہو اس سے رک جائیں، الحظر والمنع، آپ رک جائیں، حتی یقوم دلیل، یہاں تک کہ کوئی دلیل بتائے کہ آپ کر سکتے ہیں تو کیجیے، دلیل نہیں ہے مت کیجیے، اس لیے کہ آپ اسے عبادت کے طور پر کر رہے ہیں، صلاۃ التسبیح عبادت کے طور پر پڑھ رہے ہیں۔ الثانی، دوسرا سبب اس میں یہ ہے ان حدیثها مضطرب، اس بارے میں جو حدیث آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے اور مختلف طریقے سے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور ایک چیز انہوں نے بتایا انہا لم یستحبها احد من الائمہ، کسی امام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ قد نص احمد وائمۃ اصحابہ علی کراہتها، لوگوں نے اسے مکروہ سمجھا، ولم یستحبها امام، قال واما ابو حنیفہ ومالک والشافعی فلم يسمعوها بالکلیہ، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اکثر ائمہ ہیں جنہوں نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ ایک چوتھی چیز انہوں نے یہ بتایا کہ اگر وہ چیز سنت ہوتی، ثابت ہوتی، تو صحابہ کے درمیان مشہور ہوتی، بہت سارے لوگ اس کو کرتے، لیکن اس طرح کی جو کیفیت ہے بالکل وہ نماز سے الگ تھلگ طریقہ ہے، اتنی مرتبہ تسبیح سجدے میں، رکوع میں، بالکل الگ عجیب چیز لگتی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ آدمی ان کاموں کو کرے جو ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو ثابت نہیں ہے اسے چھوڑ دے اور اس کے پیچھے نہ لگے، اور وقت آدمی کا بڑا قدر ہوتا ہے، جو چیزیں صحیح چیز سے ثابت ہیں آدمی اس کو بچا لائے۔ اور اسی طرح ایک تیسری چیز جو مجھے آپ کو بتانی تھی صدقہ فطر کے بارے میں، ان دنوں صدقہ فطر ادا ہوتا ہے اور یہ واجب ہے، صدقہ فطر آدمی جیسے ادا کرتا ہے اور سب کی طرف سے، اور اس کے اسباب وجوہ بتائے گئے کہ کیوں صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ طعمۃ للمساکین، کہ مسکینوں کے لیے اس دن مانگنے کی نوبت سے مسکین بچ جاتے ہیں، اگر آپ صدقہ فطر دیں گے تو سارے لوگ عید خوشی سے منائیں گے، اور آپ کے روزے میں جو خلل باقی رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس خلل کو معاف فرما دیتے ہیں، اسی لیے صدقہ فطر آدمی ادا کرتا ہے۔ اور صدقہ فطر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں، جو، منقع، زبیب، جسے کہ زبیب، پنیر، مختلف شکلوں میں ادا ہوتا تھا، جو اس زمانے میں جو لوگ کھاتے تھے، منقع ہوتا تھا، جو ہوتا تھا، گیہوں ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، لوگ اس کو ادا کرتے تھے۔ اور کیسے ادا کریں اس کا مقدار بتایا گیا، لوگوں نے کہا سا، ایک سا، لوگوں نے الگ الگ اس کا وزن بتایا،
کہ 2.5 کلو 2 کلو 400 بڑھتے بڑھتے کہا کہ 3 کلو، پہلے سے وزن کے حساب سے ہوتا تھا اب کلو کے حساب سے، کہا کہ مشکل یہ ہے کہ ایک اچھا صحت مند آدمی جس کے ہاتھ کشادہ ہوں 4 مرتبہ ایسے بھر کر اگر دیتا ہے، 4 ایسے بھر کر دیتا ہے تو وہ مقدار بس ہو جاتی ہے، 4 مرتبہ ایسے بھر کر دے، اور مد جسے کہتے ہیں کہ 4 ایسے بھر کر دیتا ہے تو وہ اس کی صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے اختلاف ہے کہ یہ اناج دے گا کہ پیسہ دے گا، ہمارے پاس جیسے تحدید ہو جاتی ہے کہ یہ جیسے لگا ہے 150 روپے 200 روپے، اس کی تحدید بالکل غلط ہے، قیمت سے آپ تحدید نہیں کر سکتے، اس لیے کہ لوگ کھاتے الگ الگ چیزیں ہیں، لوگ کوئی روٹی کھاتا ہے، کوئی چاول کھاتا ہے، چاول میں بھی کوئی نواب اچھا بڑھیا قسم کے کھانے والے ہیں، کچھ بالکل سیدھا سادہ کھانے والے ہیں، کوئی راشن کا چاول کھانے والے ہیں، بہت سارے، کوئی راشن کا چاول مکس کر کے کھانے والے ہیں، باہر سے کچھ لیا راشن کا چاول 2 ملا کے کھا لیا، ایسے بہت سارے ہیں، تو آپ اس کی تحدید نہیں کر سکتے ہیں، آپ جتنا کھاتے ہیں آپ کو معلوم ہے اس حساب سے آپ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اور ویسے اب یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیسے کا تعامل تھا، پیسہ چلتا تھا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج دینے کو کہا تو اناج ہی دیا جائے، تو اس سلسلے میں علماء کے الگ الگ اقوال ہیں۔ کسی لوگوں نے کہا کہ ایسی چیز دی جائے جو لینے والے کے لیے فائدہ مند ہو، اگر کسی زمانے میں اناج فائدہ مند ہے تو آپ اناج دیجیے، اگر پیسہ فائدہ مند لگتا ہے تو پیسہ دیجیے، لیکن جیسے کہا کہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیسے کا تعامل تھا لیکن اتنا نہیں تھا، بلکہ اناج زیادہ چلتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج دیا، لیکن بہتر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کیوں اس کو رواج دیا گیا، کہا کہ اناج ہی کی شکل میں دی جائے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ اگر لوگ اناج لیتے نہیں ہیں، بولتے کہ نہیں ہم کو پیسہ چاہیے، تو مطلب یہ کہ وہ ضرورت مند نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ ضرورت مند نہیں، ضرورت مند ہے تو جو بھی دے گے لے گا، بولا کہ پیسہ دو ٹھیک ہے، اناج دو ٹھیک ہے، دو تو بھلا، جو بھی دو گے تو لے گا، اگر کوئی لینا نہیں چاہتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حاجت مند نہیں ہے، وہ ضرورت مند نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ سنت کے مطابق ان عبادتوں کو بچا لائیں، اور جیسے کہا کہ یہ کب ادا کیا جائے گا، تو لوگوں نے کہا کہ عید سے 2 دن پہلے، اور عید سے 2 دن پہلے، عید کی نماز سے پہلے آدمی ادا کرے گا گھر کے سارے افراد کی طرف سے، اور بعض جو بچہ پیٹ میں ہے اس کی طرف سے بعض لوگوں نے ادا کیا ہے، اور کہا کہ کوئی ادا کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے آپ سے کہنی تھی، اس سلسلے میں آپ پہل کریں، یا اور کوشش یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عبادتیں ہیں اسے سنت کے مطابق بجا لانے کی کوشش کریں۔ اب رہی بات، ہم آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کی طرف جو سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 یہ آیت ہے، اور شاید یہ ہماری پہلی مجلس ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت لے کر ہم اس کے بارے میں غور و خوض کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں نے اس آیت کا انتخاب بہت سارے وجوہ سے کیا ہے تاکہ آپ کو بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا کہتے ہیں، اور اس آیت جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف سے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے اس کی تبلیغ کیجیے، پہنچا دیجیے، لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا۔ اس معاملے میں کوئی خوف، غم، حزن، ملال کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت سورۃ المائدہ 67 ہمارے ساتھ ہے۔ سب سے پہلی چیز آیت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی یا ایھا الرسول، اے رسول، خطاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیارے نبی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب خطاب کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلاتے ہیں تو القاب سے بلاتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور یہاں کہہ رہے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسول
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے علاوہ ہٹ کر کہا کہ رسالت کے طور سے کہا کہ ہم آپ کو رسالت کا حق دے رہے ہیں. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسرے آیتوں میں الرسول کہا. الرسول جب کہیں تو آدمی کا ذہن جاتا ہے کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، جن سے کہا جا رہا ہے بلغ، آپ تبلیغ کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے، آپ سے اور مجھ سے یہ خطاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تبلیغ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچائیں. اور اللہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجا، جب تک قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، اب کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہنچے گی، اور دو طریقے سے پہنچے گی، یا تو مباشر، غیر مباشر. مباشر کے معنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے لوگ تھے مباشرت یعنی براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رسالت سنی، اللہ کے دین کو اب پایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تعلیمات رکھی براہ راست. اب قیامت تک جو لوگ آئیں گے بغیر واسطے کے، علماء کی زبانی وہی دعوت ان کو پہنچے گی جو اللہ کے نبی کی دعوت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، لیکن علماء وہ دعوت کا کام کریں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں سے پوچھے گا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت واسطہ بالواسطہ لوگوں کو پہنچنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے کہتے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم یہ ہوتا ہے کہ من ربک، تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا گیا. شریعت بنتی ہے اللہ کی طرف سے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے. کوئی کسی چیز کو حلال کرنے یا حرام کرنے کا حق نہیں رکھتا. ما انزل الیک من ربک، جو اتارا گیا تمہارے رب کی طرف سے. اتارا جانے کا مطلب ہے کہ چیز اترتی اوپر سے نیچے کی طرف ہے، تو معلوم یہ ہوا علو اللہ وذاتی، اللہ تبارک و تعالی بلندی پر ہیں، ساتوں آسمانوں پر ہے. ما انزل الیک من ربک، اتارا جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمانوں پر عرش پر ہے. تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے ما انزل الیک من ربک. اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے اس کو نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے حق ادا نہیں کیا، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. جیسے حدیثیں آتی ہیں کہ ابو جہل نے پوچھا ارے کیسے ہو سکتا ہے کہ کعبہ مقدسہ میں ہم بیٹھے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد آئیں اور نماز پڑھیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میں جب وہ سجدے میں جائیں گے تو میں ان کے گردن پر پیر رکھ کر دباؤں گا. وہ تو ابو جہل تھا، اور بالکل اس کا ارادہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور وہ قریب گیا، اور پھر اچانک الٹے پاؤں ایسے ہاتھ کر کے پیچھے ہٹنے لگا. جو لوگ اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے ہنسنے لگے، بولا ارے ابھی تو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، اب پیچھے بھاگ رہا ہے. بولا کہ ابو جہل کیا ہوا؟ بولا خندق من النار، ایک بڑا جہنم کا گڑھا میں نے دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے کہا اگر وہ لو دنا منی، اگر وہ میرے قریب ہو جاتا تو فرشتہ اس کا ایک ایک عضو ایسے نکال کے پھینک دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. اور جیسے امام احمد کی حدیث ہے، اور جیسے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سارے قریش کے بڑے بڑے لوگوں نے لات و عزا منات کی قسم کھائی. قسم کھا کر کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، پورے ایک ہی مرتبہ مل کر قتل کریں گے. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتی ہوئی آئیں، کہا اللہ کے نبی میرے ابا کیا لوگ ہیں، یہ لوگ آپ کے قتل کرنے کے در پہ ہیں، سب نے آپ کا خون بانٹ لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا وضو
وضو کا پانی منگوایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی شاہت الوجوہ جیسے روایتیں آتی ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگوں نے ایسا کیا وہ سارے کے سارے بدر میں قتل کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مرحلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، ہم آپ کو بتائیں گے۔ رہی بات رسالت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں ہمیں بتائیں اور آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندے کے بارے میں بھی ہم کو بتایا، کوئی بات ہم سے چھپا کے نہیں رکھی۔ یہ جتنے لوگ بدعتیں کرتے ہیں، نئی نئی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، اور وہ لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ ساری چیزیں چھپا کر رکھی تھیں، جو یہ دین میں زیادتی کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی دین میں داخل ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں بدعتیں، یہ ساری میتوں کے نام سے، عیدوں کے نام سے جو بڑا چڑھا کر دین میں داخل کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ساری چیزیں اسلام میں داخل نہیں، ہرگز نہیں۔ اليوم، جیسے اللہ نے کہا کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ اب جو بھی دین میں نئی بات آئے گی وہ بدعت شمار ہوگی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، جیسے کہتے ہیں فما بلغت رسالتا، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہی وہ بات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا، سارے لوگ موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا، لوگوں کیا میں نے میری رسالت کا حق ادا کر دیا؟ سارے لوگوں نے بیک وقت آواز، بیک زبان ہو کر کہا، اللہ کے نبی آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہ میں نے حق ادا کر دیا۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، میرے نبی نے تو حق ادا کر دیا، لیکن یہ حق ہمارے کاندھوں پر موجود ہے، ہمارے کاندھوں پر موجود ہے، اور یہ بات ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں مگن ہے، اپنی زندگی میں مصروف ہے، لیکن دین کے لیے دین ایک طرف سے آواز لگا رہا ہے، دین کے مددگار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو تو چھوڑا تھا، اس دین کی ذمہ داری آس پاس جتنے ہمارے آس پاس کافر، فاجر اور جتنے گنہگار بچتے ہیں، مشرک بچتے ہیں، ان تمام کو ہدایت کی طرف لانا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں چھپائی، کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَةَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو چھپانے والے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو چھپاتے، یعنی جو آیتیں، بعض آیتیں جو نازل ہوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو چھپاتے، جیسے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، تم اپنے دل میں کچھ چھپا رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کر دے گا جو تم دل میں چھپا رہے ہو۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ تعالیٰ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چھپاتے تو ایسی چیزوں کو چھپاتے، یا سورہ عبس کی ان آیتوں کو چھپاتے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ارے ایک اندھے کے آنے کی وجہ سے آپ نے چہرہ بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری آیتوں کو پیش کر دیا، کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھپائی۔ اور ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ حفاظت کرا کہ نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا۔ ہجرت کا سفر تھا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی۔ کافر غار ثور تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی یہ دیکھیے کافر ٹھہرے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی پیروں کی طرف دیکھ لے گا تو ہم دونوں پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا کہ ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے کہ جن میں دونوں میں کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہے، کیسے ہم لوگ پکڑے جائیں گے؟ واللہ یعصمک من الناس۔ ہم تمام سے ہی بات کی جا رہی کہ اگر اس ملک میں ہم دعویٰ کریں گے، تبلیغ کریں گے، تو یہ سارے ہم کو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک زمانے میں چڈی پہنتے تھے، اب پینٹ پہن کے بھاشن دیتے ہیں، ہم کو جینے کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ یہ لوگ ہم کو جینے کا طریقہ بتاتے ہیں، بڑے بڑے تقریریں کرتے ہیں، یہ لوگ ہم کو کیا جینے کا طریقہ بتلائیں گے؟ جن کے پاس نہ پیشاب لے کر پانی یعنی طہارت کے مسائل نہیں ہیں،
کیسے بالکل کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، یہ سر سے پیر تک گندے ہیں، اور وہ لوگ ہم کو کیا جینے کا طریقہ سکھائیں گے؟ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف شفاف ایسا دین دیا ہے جس میں کسی طرح کی کوئی عیب نہیں ہے، ایسے دین کے ہم ماننے والے ہیں، اور ہمارا دین بڑا صاف ستھرا ہے، ہم ہر ایک کی عزت کرتے ہیں اور ہر ایک کی قدر کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ایسی پیاری پیاری تعلیمات ہیں بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، اور کہا کہ ایسے کہ وہ شخص جو بیواؤں کا، یتیموں کا خیال کرتا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ دوستو عزیزو، ہمارا یہ فرض بنتا ہے، اس آیت پر یقین رکھیں، واللہ یعصمک من الناس، اگر ہم اللہ کی دین کی حفاظت کریں گے، اس کی تبلیغ کریں گے، تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے، ڈرنے کی، خوف کھانے کی ضرورت نہیں، یہ تو بس غبارے ہیں، اسے کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس لیکن شرط ہے کہ اللہ کے دین کا کام کریں، تبلیغ کریں۔ کیسے کریں؟ اسی منہج پر، اسی اساس پر جیسے اللہ کے نبی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کا کام کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جیسے وہ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، مدینے میں بہت سارے یہودی تھے، مکے میں جیسے مشرک تھے، اللہ نے مکے کی مشرکوں سے آپ کو بچایا، مدینہ پہنچے تو مدینے کی یہودیوں سے بچایا۔ مدینے کی یہودی بڑے خطرناک تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے رہے، نیا نیا ماحول تھا، نئے نئے ابھی آئے تھے، پتہ نہیں تھا کب کیا ہوگا، اور رات بھر جاگتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی۔ دوستو، دعاؤں کا سما ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کیجئے، لیکن دعا ایسی جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ ہاتھ اٹھے ہیں، ہاتھ چھوڑے نہیں کہ دعا قبول ہو گئی۔ اللہ، ایسی کسی کی دعا ہم میں سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسی دعا اگر قبول کر لے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نیند نہیں آ رہی ہے اور دعا کر رہے ہیں، اللہم ابعث لنا عبدا من عبادک یحرسنی، اے اللہ میرے لیے کسی ایسے بندے کا انتظام کر دے، کسی ایسے آدمی کو بھیج دے جو میری چوکی داری کرے۔ زبان رسالت سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، گھر میں موجود ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اللہ کسی ایسے آدمی کو بھیج دے جو میری چوکی داری کرے، میرے گھر کے باہر کھڑے ہو کے پہرا دے۔ دیکھیے کہتے ہیں فما ان فرغ من دعائی، فما ان فرغ من دعائی، ابھی دعا سے فارغ نہیں ہوئے، الا وسمع صوت الصلاح، ہتھیار کی آواز آئی، یعنی تلوار کی، نیزے کی، دڑ 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 ایسے آواز آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ھذا، ارے کون ہے، کون ہے؟ ابھی ہاتھ نیچے نہیں اترے، دعا کیا، ہتھیار کی آواز آئی، پوچھا کہ کون ہے؟ قال سعد بن مالک، باہر سے آنے والے نے آواز دی میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ سعد بن مالک مطلب سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما الذی جاء بک، کیوں آئے ہو، کیا ضرورت ہے؟ رات کا وقت تھا کہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ قال خفت علیک یا رسول اللہ فاتیت احرسک، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی جان کا خطرہ محسوس ہوا تو میں چلا آیا کہ آپ کی پہرے داری کروں، آپ کے گھر کی چوکی داری کروں۔ اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی کہ وہ کہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بعثہ اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی، اس وقت ان کے لیے دعا بھی کی، اور یہ صحیحین کی روایت ہے۔ اور ایک روایت بھی ہے جیسے حذیفہ کی، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، سعد بن ابی وقاص کے لیے، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب سونے لگے حتی سمع غطیتہ، یعنی ایسے لیٹ گئے کہ آپ کے سونے کی، آدمی جب بالکل گہرا سو جاتا ہے تو جیسے آواز آتی ہے ویسے آواز آنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے سونے لگے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پہرا دینے لگے. تو یہ واللہ یعصمک من الناس، اب ایک طرف یہ آیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اور پھر یہ پہرے کی بات. تو جیسے روایتیں آتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ پہرے پر تھے ان سے کہا کہ جاؤ جاؤ اب تم لوگ چلے جاؤ، اللہ نے میری ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری لے لی. واللہ یعصمک من الناس، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میری حفاظت کرے گا، اب تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں، چلے جاؤ. لیکن ابتدا کا وہ ماحول تھا. اور کہتے ہیں امرهم ان يتفرقوا لان اللہ عز وجل بأن يعصمه من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ حفاظت کرے گا. اور آخر میں کہتے ہیں، اس کی کچھ باتیں ہیں، مجھے آپ کو کچھ باتیں ہم اس میں کہیں گے کہ ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جن کے حق میں یہ مقدر ہے کہ وہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں. من فوائد الآیت الکریمہ، یہ جو آیت ہے اس کو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بہت سارے فائدے اس آیت میں سے نکالے ہیں. یہ آیت آپ پھر ایک بار جائیے، ابھی وقت ہے، آیت نمبر 67 اس کو پڑھیے، سورہ مائدہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھیے. کہتے ہیں سب سے پہلی بات اثبات رسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. یا ایھا الرسول، اللہ نے کہا کہ اے رسول، تو معلوم ہی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت بیان کی، رسالت کا عہدہ دے کر، ٹائٹل دے کر، منصب دے کر. بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی رسول بنایا جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ادا ہوا. اور ایک چیز اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب قرار دیا گیا کہ وہ اللہ کی دین کی تبلیغ کریں. اور یہی بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن اتنے بڑے مجمع میں کہا الا هل بلغت قالوا نعم. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لوگوں کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟ تو لوگوں نے کہا، 3 مرتبہ پوچھا، 3 مرتبہ جواب دیا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق ادا کر دیا. فیقولون نعم فیشہد اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ رکھا، کہا اللہم اشہد اللہم اشہد. اور یہ گواہ ہے جو قیامت کے دن باقی امت کے لوگ بھی دیں گے کہ اے اللہ انہوں نے آپ رسالت کا حق ادا کر دیا. لیکن بات ہے میری اور آپ کی، میرے اور آپ کی، کہ ہم اس امت، اس دین کا حق کہاں تک ادا کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے، الرد علی الرافضہ. یہ جو رافضہ ہیں، جو اس امت کا کینسر ہیں، جیسے جسم کو کینسر آتا ہے ویسے امت مسلمہ کے لیے العیاذ باللہ اللہ تعالی ہر بیمار کو شفایابی سے نوازے. یہ امت کا کینسر یہ رافضہ ہے، شیعہ ہے، بدترین قوم ہے. وہ کہتے ہیں ان ثلث القرآن لم یبلغ، قرآن کا 1/3 حصہ ابھی تبلیغ نہیں ہوئی، وہ چھپا ہوا ہے. ان کے عقیدے کے مطابق یہ شیعہ ایسی قوم ہے اہل السنہ والجماعت سے، مسلمانوں سے ہر معاملے پر اختلاف کرتی ہے. اللہ کے معاملے میں اختلاف، قرآن کے معاملے میں اختلاف، رسول کے معاملے میں اختلاف، اذانوں کے معاملے میں اختلاف، اذان میں بھی اختلاف کرے گی. ہماری اذان الگ ہوگی، ان کی اذان الگ. نمازوں کے ٹائموں میں اختلاف، ہر معاملے میں اختلاف. اور پھر کہتے ہیں ہم دونوں بھائی بھائی. کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص ہماری ماں کو گالی دے العیاذ باللہ اور کہے کہ وہ جہنمی ہے العیاذ باللہ، اور کہے کہ ہم دونوں بھائی ہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ آ جاؤ، توبہ کر لو، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ اپنا لو، اور پھر صحابہ پر زبان درازی نہ کرو، پھر ہم دونوں بھائی ہیں. اب آپ کی ہم سے کوئی دشمنی نہیں. اور ایسی باتیں نہ کرو کہ قرآن میں کا کچھ حصہ چھپا ہوا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں. فنقول، ہمارا یہ عقیدہ ہے کل القرآن، سارے کا سارا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، کوئی چیز چھپی نہیں رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین ہم تک پہنچایا. اور اسی طرح جیسے ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے اثبات ان القرآن کلام اللہ،
قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. جیسے کہا ما انزل الیک من ربک، جو کچھ قرآن تمہاری طرف اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا. اور اسی طرح ایک اور بات وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اہل علم ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ تبلیغ کریں، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائیں. اس لیے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور جب وارث ہیں تو وراثت کا حق ادا کرنا ہوگا اور لوگوں کے سامنے وہ دین کی تبلیغ کرنی ہوگی اور لوگوں کو سمجھانا ہوگا. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میری اس بات کو غور سے سنیں جو لوگ جاننے والے ہیں. ایک نقطہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہاں پیش کیا کہ اللہ کی دین کی تبلیغ کیسے کریں. جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں، اما بالقول و اما بالفعل، زبان سے، فعل سے، اما بالکتابہ، کوئی پامفلیٹ لکھیں یا کوئی مضمون لکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کریں. وَإِمَّا بِالْإِشَارَةِ، اگر آپ اللہ نہ کرے بہت سارے ایسے ہیں گونگے ہیں، بات نہیں کر سکتے، کہا اشارے سے ہی تبلیغ کرو، لیکن کرو اشارے سے ہی اللہ کے دین کو پہنچاؤ، لیکن کرو. ماشاءاللہ ایسا ہو رہا ہے آج، اشارے سے بھی دین کی تبلیغ ہو رہی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جو سنتیں ہیں، سنتوں کے معاملے میں شیخ کہتے ہیں کہ لو ان انسان طالب علم، اگر کوئی آدمی لوگوں میں معتبر ہے، جیسے علماء ہیں، پڑھے لکھے لوگ معتبر آدمی ہیں، اگر وہ لوگ کسی سنت کو چھوڑ دیں، جیسے رفع الیدین کی سنت ہے، رفع الیدین رکوع میں جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، یا پہلے تشہد سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین ہے، یہ سنت ہے. اگر اس کو کوئی جانکاری رکھنے والا، علم رکھنے والا آسان ایسے ہی چھوڑ دے، بے اعتنائی کی وجہ سے اہتمام نہ کرے، تو شیخ کہتے ہیں کہ لعددتہ آثما، ایسا شخص گنہگار ہوگا. اس لیے کہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کے نقش قدم پر چلیں گے، کہیں گے کہ اگر رفع الیدین اگر اتنا ہی اہم ہوتا تو ہمارے فلاں مفتی صاحب کیوں چھوڑتے، وہ چھوڑے اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں. جیسے ہمارے ہاں باپ چھوڑتا ہے تو بیٹا چھوڑ دیتا ہے، بولا ہمارے بابا ایسے ہی پڑھے، میرے بچے کو بٹھا کے بولتا دیکھو وہاں نماز پڑھنے جا رہے ہو، وہاں کے لوگ رفع دین کرتے ہیں، ہرگز نہیں کرنا. تمہارے دادا ایسے ہی پڑھے جیسے میں پڑھ رہا ہوں، میں جیسے پڑھا تم ویسے پڑھنا، تمہارا بیٹا بھی ویسے پڑھے گا. ایسے ہی لوگ سمجھاتے ہیں، ایسے ہی لوگ سمجھاتے ہیں. ارے آدمی کوشش کرے کہ نمازیں سنت کے مطابق ہو. شیخ اسی لیے کہتے ہیں لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ الَّذِي أَخَلَّ بِالسُّنَّةِ، اگر آدمی ایسی چیز کرتا ہے تو یہ سنت میں خلل ہے، اور ایک بڑا آدمی سنت کو چھوڑ دیتا ہے تو لوگ بھی اس کی اتباع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تاکید کی فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی تاکید کے ساتھ کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کیجئے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یہ بات پر غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. مکے کے جو لوگ تھے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، مختلف طریقے سے مکے کے مشرکین نے قتل کرنے کی کوشش کی. کبھی ایسا بھی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی کیا. دیکھیے کہا کہ جادو بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جادو سے بھی بچا لیا. تو انہوں نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر بھی ملا دیا، یعنی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. پوری کوشش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزن پہنچائے، تکلیف پہنچائے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودین عورت نے گوشت میں زہر ملایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی تھے وہ کھا لیے اور ان کی موت ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے یہودیوں کو جتنے تھے جمع کیا، کہا کہ میں صحیح پوچھتا ہوں، بتاؤ تم لوگوں نے اس میں زہر ملایا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم نے ملایا ہے. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ اگر آپ غلط ہوں، جھوٹے ہوں تو ختم ہو جائیں گے، اگر سچے نبی ہو تو بچ جائیں گے. اور یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، تو پھر یہ زہر
کیوں ملایا گیا اور یہ زہر کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ہوا؟ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہلت دی. جب تک رسالت کا حق ادا نہیں ہوا، لوگوں کی کوششیں ہوتی رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام کرتے رہے. یہاں تک کہ جیسے روایتیں آتی ہیں، آخری وقت میں، مرض موت کے وقت میں، مرض الموت کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں، ھذا اوان انقطاع الابہر منی، اے عائشہ اب وقت آ گیا ہے کہ میرا ابہر کٹ ہو جائے. ابہر ایک رگ ہے جو دل سے پیٹ کی طرف ملتی ہے. کہا کہ اب اس زہر کے اثر کی وجہ سے جو زہر خیبر کے موقع پر مجھے دیا گیا تھا، اب وقت ہے کہ وہ میرا رگ کٹ ہو جائے. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت شہادت کی موت تھی. تو لوگوں نے بہت ساری کوششیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہا، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَيَكُونُ الْمَعْنَى وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا یہاں تک کہ رسالت کا حق ادا نہ ہو جائے. جب رسالت کا حق ادا ہو گیا، جیسے کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو اس زہر نے اپنا کام کرنا شروع کیا، اور اس زہر کے اثر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اور یہ جو روایت ہے بکری کے گوشت میں زہر ملانے کی، تاریخاً امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے. اور جیسے کہتے ہیں کہ وَقَدْ ذَكَرَهُ مُعَلَّقًا بِصِيغَةِ الْجَزْمِ، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ واللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں اور جہنمی ہیں. اور بڑی لمبی تفصیل انہوں نے کہی ہے، لیکن تمام ساری بات کا یہ خلاصہ ہے کہ دعوتی دین کی ذمہ داری ہم تمام پر واجب ہے، اور یہ ہمارے تحفظ اور بقا کا ذریعہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں امن سے رہیں، ہمارے جان و مال کو کوئی خطرہ نہ ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کریں. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. دین کی تبلیغ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، ہمیں تحفظ ملے گا، ہمارے جان و مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امن ملے گا اور حفاظت ملے گی. یہ سب سے بڑی چیز ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ کیا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ نے جو وسائل آپ کے پاس دیے ہیں ان وسائل کو استعمال کیجئے، اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کیجئے. جو کچھ آپ کے پاس ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا چیزیں اللہ کی دین کے لیے لوٹا دی، عمر فاروق نے لوٹا دیا، حضرت عثمان غنی نے لوٹا دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو ضر عثمان، اگر اب جو بھی عثمان کرے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس لیے انہوں نے ساری دولت اللہ کی راہ میں لوٹا دی. ابو بکر نے لوٹا دی، حضرت عمر فاروق نے لوٹا دی. لیکن یہ ساری مثالیں ہمارے پاس ہیں اور اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسی خدمت کریں، اللہ کے پاس حشر میں جائیں تو کہیں اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیرے دین کی اشاعت کے لیے کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے، یا اللہ اس کام کے بدلے جہنم سے مجھے نجات دے دے. ایسا کوئی کام آپ کے اور میری جھولی میں ہونا چاہیے، نام اعمال میں ہونا چاہیے، جو لوگوں کی دکھاوے سے بالکل الگ تھلگ ہو، ہٹ کر ہو. ہم کہہ سکیں یا اللہ خالصاً لوجہ اللہ، یا اللہ خالص تیرے لیے میں نے کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. بہت آخری وقت ہے، بہت ان لمحات کو غنیمت جانیں، اور پھر میں جیسے کہتا ہوں جتنا ہو سکے توبہ کریں، استغفار کریں، گڑ گڑائیں اور اپنے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بار بار اپنے انابت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں. اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، ماں باپ کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اپنے بہن بھائی جو دنیا میں نہیں ہیں وہ بھی آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ہم تمام ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو زندگی میں بہت سارے ایسے کام کر گئے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ساری مسجدیں جانے والے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ان مسجدوں کے بنانے والوں کو اور مرکزوں کے بنانے والوں کو ان کے لیے بھی دعا کریں.
آپ ان کے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے مرحومین کے لیے جتنے گزر چکے ہیں دعا کریں، اپنے آپ کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بیٹھے ہیں تمام کے خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بازوؤں میں اتنی طاقت دے، قوت دے کہ ہم اس کی دین کی تبلیغ کر سکیں اور دین کی اشاعت کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مال و دولت میں برکت دے کہ ہم اس دین کی تبلیغ کریں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔